ماما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے ابھی بھی نہیں یقین آ رہا کہ آپ نے اسے مجھ آپ نے اسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہیں۔ علی بیٹا، کچھ غلط نہیں کیا میں نے۔ وہ لڑکی ہادیہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، اور نہ جانے کب سے۔ اپنی ماما پر یقین نہیں تو کم از کم اپنی بابی پر تو یقین رکھ لو۔ بتاؤ جویریہ اسے کہ کل کس طرح پاگلوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی وہ۔ زینت بیگم نے کہا، ہاں علی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ جویریہ بابی نے دھیرے سے کہا، بابی آپ بھی؟ وہ روحانسی سا انہیں دیکھنے لگا۔ میں ماں ہوں آپ کی بیٹا، آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی شے میرے لیے قیمتی نہیں، اور میرے شیر آپ کے لیے ہی ان کے در پر سوال بن کر گئی تھی، لیکن شاید وہ لڑکی نارمل نہیں ہے۔ زینت بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا، آپ مجھے غمزدہ کر رہی ہیں ماما۔ علی نے آہستگی سے کہا اور زینت بیگم کا ہاتھ چھڑائے اٹھ کھڑا ہوا۔ آہ جویریہ، یہ آپ ہی بتاؤ، اس کے ذہن سے اس نامراد لڑکی کی محبت کا بھوت کس طرح نکالوں؟ زینت بیگم نے آہ بھرتے دھیرے سے کہا، جبکہ جویریہ انہیں بے چارگی سے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زینت بیگم اتنی معصوم نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، نہ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ ثروت بیگم نے پلیٹ پر دھیرے سے چمچ گھماتی ہادیہ کو دیکھ کر کہا، ثروت کچھ تو عجیب ہے، میرا دل زوروں سے دھڑک رہا ہے۔ دادی نے بھی ہادیہ کو کچن کی کھڑکی سے دیکھا، جو ڈائننگ پر بیٹھی مسلسل چمچ گھما رہی تھی۔ اس کے دونوں بھائی اور بابا بیرون ملک گئے ہیں، ہمارے پاس تو بروقت کوئی ڈال بھی نہیں۔ ثروت بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ کیسی غیروں والی بات کر دی؟ میرے دونوں بیٹے ایک ایک گھر چھوڑ کر قریب ہی تو رہتے ہیں، وہ سب ڈال ہی تو ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ دادی کی آواز میں غصہ تھا۔ اماں جانتی ہیں نا آپ، میری ہادیہ بیمار نہیں ہے، تو پھر کس قدر صفاقی سے زینت بابی نے کل رشتے جوڑنے سے پہلے ہی توڑ دیا اور میری بیٹی کو ذہنی مریض بنا دیا، بیمار کہا، اور آپ کا یہاں موجود کوئی بیٹا بھی کچھ نہ کر سکا۔ ثروت بیگم نے پلیٹ کو شیلف پر پٹکتے ہوئے کہا، شاید ہماری ہادیہ کے لیے وہ مناسب نہیں، یا شاید وہ تقدیر ہی نہیں۔ بوڑھی دادی دھیرے سے اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ ثروت بیگم اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔ آہٹ کے احساس پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہ ایک ہال نما بڑے کمرے میں تھی جس کے ساتھ 2 کمرے اور جڑے تھے۔ ہال میں ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھی، اور وہ بھی انہی کرسیوں میں سے ایک کرسی میں بیٹھی تھی۔ وہ خوف سے کپ کپاتی ہوئی دھیرے سے اٹھی۔ ہال کے ساتھ والے کمرے سے کچھ آہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا لیے۔ وہ بددستور خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھرا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا۔ کوئی اچانک سے کمرے سے نکل کر ٹیرس کی سمت بھاگا تھا۔ وہ گھبرا گئی، لیکن مزید ہمت جمع کرتی ٹیرس پر جا پہنچی۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دی سپریم کالج کی 3 نمبر والی بلڈنگ کے 3 پورشن کے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس پورشن پر جو سالوں سے بند تھا، اس کے سامنے کالج کا سنسان میدان تھا۔ اچانک ہی ہڑبڑا کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا اور پر اسرار خاموشی تھی۔ وہ اندر کی طرف بھاگی۔
وہ جلد از جلد اس وحشت زدہ ماحول سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ سامنے ہی سیڑھیاں تھی جو نیچے دوسرے پورشن کی طرف جاتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی سامنے ایک دروازہ تھا جسے کالے اور سفید رنگ کے داغوں سے باندھا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے وہ دھاگے کھولنا بہت ضروری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دھاگے کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ دھاگا کھولتی رہی، اسے پیچھے سے عجیب و غریب خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کھل جاؤ، پلیز کھل جاؤ۔ وہ بے حد جنونی پن سے دھاگے کھول رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی لنگڑا کر چلتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ ہادیہ کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر دیکھتی۔ وہ بدحواسی سے بس دھاگوں کو کھولنے اور کچھ دھاگوں کو اپنے ہاتھ سے کھینچنے میں مگن تھی، اور پھر آخری مضبوط دھاگا بھی اس نے کھینچ کر توڑ ڈالا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ دوسرے پورشن کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور تیزی سے بھاگتی گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ اس عمارت نمبر 3 سے نکل کر وہ کالج کے گراؤنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی ایک سیمنٹ کا بینچ تھا جہاں وہ اور عاتکہ اکثر فری کلاس میں وہاں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ وہ بھی تھکے ہارے قدموں سے اس بینچ پر آ بیٹھی۔ کالے اور سفید دھاگے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں الجھے ہوئے موجود تھے۔ اس نے ان دھاگوں کو اپنے ہاتھ سے نکالا اور بنا سوچے سمجھے بینچ کے قریب پڑے گملے میں اگی املی کے پودے پر وہ دھاگے پھینک دیے۔ ٹھک 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 لنگڑا کر کوئی سیڑھیوں سے اترتا کالج گراؤنڈ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر اس کو دیکھا جو مسلسل سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ ہادیہ بیٹا کیا ہوا؟ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا۔ منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ دادی دودھ کا گلاس تھامے ہادیہ کے سامنے کھڑی تھی، جو سارے پلنگ کو چھوڑ کر ایک کارنر پر اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ میں جب آئی تو تم خوف سے کپ کپا رہی تھی میری جان، آخر ہوا کیا ہے؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ اس قدر پسینہ کیوں آیا ہے؟ بیٹا تم ٹھنڈی پڑی ہو۔ دادی نے گلاس قریب رکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا ہاتھ سلانے لگی۔ دادی زینت آنٹی نے انکار کر دیا ہے نا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ دادی نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ میری جان کہیں تم نے اس بات کی ٹینشن تو نہیں لی؟ میری بچی زینت کون ہوتی ہے کہ انکار کرے؟ میری بچی کا نصیب تو اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ دادی نے پیار سے اسے ٹھنڈے پڑتے گلابی چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی اور مسکرا بھی نہ سکی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کہیں ثروت نے؟ دادی نے اس سے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ دادی نے دودھ کا گلاس اسے تھمایا، جس نے بے دلی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی دادی کو دل ہی دل میں سخت پریشان کر چکی تھی۔ کاش کہ میں بوڑھی جان اپنی بچی کے لیے کچھ کر سکوں، بوڑھی دادی نے سوچا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کھڑکی دیکھی۔ میری کلاس شروع ہونے میں 30 منٹ رہ گئے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور تیار ہو کر نیچے اتری۔ ماما آپ نے کیوں نہیں اٹھایا مجھے؟ تیزی سے کہتی ہادیہ باہر کی طرف لپکی۔ بیٹا وین جا چکی ہے، کیسے جاؤ گی؟ ثروت بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں آٹو لے لوں گی۔ یا اللہ، ابھی کلاس شروع نہ ہوئی ہو۔ عجلت میں دعائیں مانگتی وہ کالج گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے گراؤنڈ میں بے حد رش جمع تھا۔ سارے اسٹوڈنٹ اور پروفیسرز، ٹیچرز وغیرہ بے ترتیب انداز سے جرمٹ بنائے دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ خود سے ہی سوال کرتی وہ آگے بڑھی۔ لڑکیوں کے ہجوم کو آس پاس کرتی راستہ بناتی جیسے ہی وہ آگے پہنچی،
سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے زمین ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کالج کی میڈ سیما آنٹی کو زمین میں پڑے دیکھ رہی تھی، جس کے سر سے خون بہہ بہہ کر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کالج ڈسپلن ٹیم آ پہنچی اور سب اسٹوڈنٹ کو زبردستی ان کی کلاس اور لیکچر تھیٹر میں بھیجنے لگی۔ کلاس میں پہنچتے ہی اسے پہلی کرسی پر عاتقہ بیٹھی نظر آئی۔ عاتقہ، وہ زور سے چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ہادیہ کیسی ہو، ٹھیک ہو نا اب تم؟ عاتقہ نے اسے گلے لگایا۔ عاتقہ، کیا تم نے دیکھا سیما آنٹی کو؟ تم نے دیکھا نا؟ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاں میری جان، بس ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، عاتقہ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوئی ڈیتھ ان کی؟ ہادیہ نے آنکھیں صاف کرتے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں پتا تو ہے صبح کالج میں سب سے پہلے شفیق انکل، ان کے بیٹے جمیل اور سیما آنٹی ہی آتے ہیں۔ شفیق انکل کا کہنا ہے کہ جمیل سٹاف روم اور آفس کے دروازے کھولنے گیا۔ شفیق انکل آخری عمارتوں کے دروازے کھولنے وغیرہ گئے، جبکہ سیما آنٹی تیسری عمارت کا دروازہ کھولنے گئی تھی۔ تب تیسری عمارت؟ کیا تم نے تیسرے نمبر والی عمارت کہا؟ ہادیہ نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، تیسرے نمبر والی عمارت۔ اچھا سنو، پھر شفیق انکل بتا رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد انہیں سیما آنٹی کی چیخ سنائی دی۔ آگے آپ کے سامنے ہے، عاتقہ نے کہا۔ عاتقہ، کالج میں جو حادثہ ہوا ہے، میرا نہیں خیال اس کے بعد ہماری پہلی کلاس ہوگی۔ ہادیہ نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، چلو میرے ساتھ۔ ہادیہ اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی لے گئی۔ کہاں لے جا رہی ہو ہادیہ؟ عاتقہ نے تیز تیز چلتی ہادیہ سے کہا۔ جیسے ہی وہ تیسری عمارت کے قریب پہنچی، ڈسپلن ٹیم کی لڑکیوں نے انہیں مزید آگے جانے سے روک دیا۔ جائے حادثہ میں موجود کالج کے ہیڈ پرنسپل نے ہاتھ کے اشارے سے ہادیہ اور عاتقہ کو بلایا۔ ڈسپلن ٹیم نے جانے دیا۔ گرلز، فوراً کلرک آفس سے سر حیات کو بلا کر لاؤ، جلدی۔ یس سر۔ ہادیہ اور عاتقہ سر ہلا کے فوراً کلرک آفس کا رخ کیا۔ کلرک آفس میں سر حیات اور جونیئر کلرک سر اجمل شاید کسی موضوع پر محو گفتگو تھے۔ ہادیہ نے پہلے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا دروازہ کھولتی، اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ اس کا سارا وجود پل بھر کے لیے وہیں منجمد ہو گیا۔ اجمل، بات یہ نہیں کہ سیما کی موت کیسے ہوئی، اصل بات تو یہ ہے کہ تیسرے پورشن کی طرف جاتی سیڑھیوں پر لگا دروازہ آخر کس نے کھولا؟ میں سخت حیران ہوں کہ 80 سال پہلے تویز و وظائف کر کے جس دروازے کو بند کیا گیا تھا، وہ کیسے کھل گیا؟ سر حیات نے اپنی بات مکمل کی۔ جی سر، مجھے کامل یقین ہے اس دروازے کے کھلنے اور سیما کی موت میں گہرا تعلق ہے۔ اجمل نے کہا۔ ہاں اجمل، بالکل، وہ دروازہ کھل چکا ہے، ایک موت رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اب نہ جانے کیا دیکھنا باقی ہے، سر حیات نے کہا۔ جی سر، بس یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سر اجمل کی آواز سنائی دی۔ ہادیہ، چلو باتیں سننا بند کرو۔ عاتقہ نے آہستگی کے ساتھ ہادیہ کو جھنجھوڑا، جو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ہادیہ نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سر حیات اور سر اجمل انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہادیہ چپ چاپ چلتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی گرلز، سر اجمل نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ سر، وہ ایکچولی سر حیات کو ہیڈ پرنسپل نے بلایا ہے، عاتقہ نے کہا اور کھوئے انداز میں کھڑی ہادیہ کو بازو سے پکڑتی باہر لے گئی۔ دوستو، باقی کا حصہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔